معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں. کبھی خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت. کبھی خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت. سادات کو کیا اجر ملا سوچ رہا ہوں. ہے پل پر رسن بستہ پڑا لاشا کاظم. ہے پل پہ رسن بستہ پڑا لاشا کاظم. اسلام سکھانے کا صلہ سوچ رہا ہوں. سوچو تو وہ تھی لاشا کاظم کے لیے بھی. سوچو تو وہ تھی لاشا کاظم کے لیے بھی. گونجی تھی حلمن کی صدا سوچ رہا ہوں. لعنت ہے بہت چھوٹی سقیفہ کے لیے تو. لعنت ہے بہت چھوٹی سقیفہ کے لیے تو. میں لفظ کوئی اس سے بڑا سوچ رہا ہوں. بلند کر صلوات. مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید تصور حسین شاہ مرحوم، سید مجاہد حسین کاظمی، عدنان قیوم کے مرحومین، آغا مختار کے مرحومین، سجاد شاہ صاحب کی بیگم صاحبہ کی، اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بارک ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين الأئمة الطيبين سيما سيدة نساء العالمين إلى المرحومين المنذورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، اللہ کریم سید تصور حسین شاہ صاحب کے بھائی، سید سجاد حسین شاہ صاحب کے بھائی، سید تصور حسین شاہ کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس کے بانی سید مجاہد حسین کاظمی کے درجات عالی فرمائے. عدنان قیوم جن کی ایک حاجت باب الحوائج کے صدقے میں پوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری حاجتوں کو پورا فرمائے. اور ماتمی حضرات جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، عزاداران سید الشہداء، اللہ کریم سب کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے. آغا مختار حسین کی زوجہ کو، ان کے بچے کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. کیونکہ دیر بہت ہو چکی ہے، میں بالکل زحمت زیادہ طویل نہیں دوں گا. آج کی جو مجلس ہے یہ دراصل 2 تذکروں کے لیے ہے. ایک ہمارے قیدی امام کے لیے اور ایک ہمارے مسافر امام.
اولین و آخرین میں 2 قیدی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے زنجیر اور رسیاں روح کے نکلنے کے باوجود نکالی نہ جا سکتی. ایک حسین کی یتیم بیٹی جو آج بھی رسیوں میں جکڑی ہوئی، اور ایک میرا قیدی امام. محمود آہنگر کو جو بغداد کا آہنگر تھا، حداد تھا، حضور خواب میں ملے 25 رجب کی رات میں، عشاء کے کافی بعد. محمود آہنگر نے دیکھا کہ حضور کے سر پہ دستار نہیں، پاؤں میں نالے. محمود کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہا محمود تو آرام سے اپنے بچوں میں سو رہا ہے اور میرے بیٹے کی لاش پل بغداد میں اور ابھی تک میرے بیٹے کے زنجیر نہیں اتارے گئے. محمود آہنگر چلا اوزار لے کر. جب وہاں پہنچا تو پہلا جب وار کیا زنجیروں پر تو بے ہوش ہو کے گر گیا. جب اسے ہوش آئی اور ساتھیوں نے پوچھا کہ تو ایکسپرٹ آہنگر ہے، آخر کیا ہوا؟ ایک لفظ ہے روایت میں رزہ یرزو سے، رزہ یرزو کہتے ہیں گوشت کا قیمہ ہو جاتا، یہ روایت کے الفاظ ہیں. اس نے کہا میں یہ دیکھ کر غش کر گیا کہ زنجیر گوشت میں یوں گڑ گئے تھے کہ موسیٰ کاظم کا گوشت ان کے اندر قیمے کی طرح بن گیا. کیونکہ آج آپ صرف رونے کے لیے آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ چند جملے اپنے قیدی امام سے. ہمارے امام کو ٹوٹل قید ملائی جائے تو 14 سال بنتے ہیں، قید میں گزرے ہیں 14 سال. 9 سال تو اس زندان میں جس میں سندھی بن شاہق دروغہ تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، یہ یہودی تھا، یہ باسی کھانا دیتا اور گرم پانی دیتا. 9 سال مسلسل آپ کے قیدی امام کو ٹھنڈا پانی نہیں دینا. ایک روز امام نے سندھی سے کہا سندھی آج زندان کا دروازہ کھول، میں نے 9 سال سے رنگے آسمان نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ذرا غربت دیکھیں آپ. پھر ایک اور غربت کا پہلو یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی زہر ملتی ہے تو انسان کے رشتہ دار پاس ہوتے ہیں. جگر کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کے باہر آنے لگے تو وہ تشت رکھتے ہیں. مگر 19 بیٹے 18 بیٹیاں رکھنے والا امام اتنا غریب تھا کہ کوئی تشت رکھنے والا نہ تھا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہ تھا. جب باذن امامت امام بھی گئے ہیں مدینہ اور امام علی رضا بھی آئے ہیں بغداد، جب ہمارے قیدی امام وہاں پہنچے اور قدموں کی آہٹ آئی تو ایک مرتبہ ہمارے 8ویں امام کی ماں کہتی ہے کون ہے ہمارے گھر میں آنے والا؟ نحیف سی آواز آئی، ام رضا میں موسیٰ کاظم. کہا مولا قید آزاد ہو گئی؟ کہا دنیا کی قید سے میں آزاد ہونے والا ہوں. اللہ اکبر. یہ تو امام کے آنے کا. اور جب ہمارے شاہ خراسان آئے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں بابا میں زندان کی دیواروں کو سرخ دیکھ رہا، یہ سرخی کیا؟ کہا بیٹا جب زہر ملتی ہے تو رشتہ دار پاس ہوتے ہیں، تشت رکھتے ہیں. جب مجھے زہر الہل ملی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے تو تمہارا بابا کبھی کسی دیوار پہ جا لگتا، کبھی کسی دیوار پہ جا لگتا. یہ تمہارے بابا کا خون ہے. زندان ایسا ملا تھا ہمارے قیدی امام کو
کہ سر اٹھاتے تو سر زخمی ہوتا ہے، پاؤں پھیلاتے تو پاؤں زخمی ہو جاتے، رکوع سے جو سر اٹھایا ہے سلاخیں سر میں لگ گئی۔ یہ عالم تھا اس زندان کا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ایک جملہ ذرا اور سن لیجیے اور پھر میں سفر امام حسین کے چند جملے، بانیان مجلس کی خاص خواہش ہے کہ آج سفر مولا کا ذکر کیا جائے۔ ایک جملہ، سب سے پہلے جب میں طالب علمی کے زمانے میں نے سب سے پہلی مجلس فارسی کی آغا کافی کی سنی، اس میں آغا کافی نے ایک عجیب روایت بیان کہ جب امام موسیٰ کاظم کا وقت آخر آیا تو ہارون نے امام کے جسد مطہر والا تخت اپنے محل میں منگوایا، اوپر بیٹھا ہے، اوپر والی سیڑھی پہ یہ ظالم، نیچے رکھا ہے میرے مولا کا تخت۔ اس نے شیعوں کو بلوایا اور کہا شیعوں دستخط کرو، تمہارا امام طبیعی موت مر رہا ہے، میں نے کوئی زہر وغیرہ نہیں دلوایا۔ اب امام کی روح باقی تھی، تڑپ کے کہنے لگے اے میرے شیعوں لا تمزو علی قتلی، میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا، اس نے مجھے زہر ہلاہل دیا۔ علامہ شیخ احمد کافی نے پڑھا کہ ہارون نے جلاد کی طرف اشارہ کیا اور جلاد سے کہا کہ اتنے تازیانے مار کہ امام کی روح نکل جائے۔ اس نے اتنی دفعہ تازیانے مارے جب تک روح پرواز نہ کر گئی۔ جملے کی قدر کرنا، علامہ کافی کہتے تھے جب تازیانہ لگتا تو میرے امام کی چیخ نکلتی، خدایا خلاصم کن، ارے الہا میری روح میرے بدن سے نکال لے۔ ابھی آپ نے شاہ صاحب سے سنا اولین و آخرین میں ایک غربت موسیٰ کاظم کی یہ ہے جو کسی فقیر غریب مسکین کی نہیں گزری۔ کسی کا جنازہ 4 مزدوروں نے نہیں اٹھایا، یہ غریب امام کا جنازہ تھا، 4 مزدور اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ راوی نے لکھا کہ طوع نامی بی بی جب روتی ہوئی جا رہی تھی، قصر سلیمان کے قریب سے گزری، یہ ہارون کا کزن تھا، یہ باہر نکلا، اس نے طوع سے پوچھا کہ مات ابنک، کیا تیرا بیٹا مر گیا؟ تو محلے کی عورت تھی، کہا نہیں، اگر میرا بیٹا مرا ہوتا تو بغداد کا شہر سارا جنازے میں شریک ہوتا، یہ تو فاطمہ کا غریب بیٹا ہے۔ سلیمان اندر گیا، اس نے 1000 اشرفی 1000 دینار کا ایک کفن خرید کے رکھا تھا، کہا یہ کفن اس قیدی امام کو دے دو۔ میری چیخ نکل گئی روایت پڑھ کے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے ساتویں امام، غربت تو آپ کی بڑی تھی مگر آپ کو کفن مل تو گیا۔ کوئی نہیں تھا کربلا میں جو زینب کے بھائی کو 2.5 گز کا کفن۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ مجلس زمانے طالب علمی میں مجھے یاد ہے، یہ جو مجلس تھی نا موسیٰ بن جعفر کی، قم اور نجف کے ہمارے اساتذہ مراجع مجتہدین یہ کہا کرتے تھے سال بھر اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی تو قیدی امام کی مجلس میں بیان کرو، اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے اس غریب امام کا واسطہ رد کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی چیخوں کا رحم کرے، بڑی مقبول مجلس ہے، اللہ بانیان مجلس کو بھی جزائے خیر دے، اللہ آپ کی اولادوں کی زندگی دراز کرے۔ جو میرے بھائیوں کے بچے آئے ہیں ماتم کرنے کے لیے قیدی امام کا، اللہ انہیں خالی نہ پڑھائے۔ اور جو دوسرا تذکرہ ہے، بس طویل زحمت نہیں، دوسرا ذکر کرنا ہے سفر امام حسین۔ ہمارے علماء کہتے تھے سفر امام حسین 28 رجب کو عاشور سے کم نہ سمجھو، عاشور سے کم۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر عاشور سے اس کا تعلق کیا ہے۔ اب روایت میں نے جب پڑھی کہ حضرت عروہ غفاری 90 سال پلس کے صحابی ہیں، رسول کے 30-40 سال پہلے کانوں کی سماعت ختم ہو گئی تھی، بہرے ہو گئے تھے، بالکل سن نہ سکتے تھے۔ آج کی رات کے پچھلے حصے میں ان کی زوجہ کہتی ہے وہ میرا شوہر جو 30-40 سال سے کچھ سن نہیں سکتا تھا،
27 اور 28 رجب کی درمیانی شب میں پچھلے حصے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے زوجہ یہ بتا یہ کون بیویاں رو رہی ہیں؟ میرے کانوں میں تو آواز آتی نہ تھی کہ عروہ آہستہ بول آج علی و بطول کی بیٹیاں. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. یہ اتنی اب مجھے اندازہ ہوا کہ علی و بطول کی بیٹیاں تو شب عاشور میں اتنا بلند نہیں روئی جتنا اس رات میں روئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پلٹ کے امام آئے تھے نا دربار سے پلٹ کے آئے اسی شب میں تو دروازہ بھاری نظر آیا. میرے امام کہتے ہیں من وراء الباب دروازے کے پیچھے کون ہے؟ زینب کی نحیف سی آواز آئی بھیا اور کون ہو؟ جب سے آپ دربار میں گئے ہیں آپ کی بہنوں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کو واسطہ دے رہی ہے پنجتن پاک کی ایک نشانی بچ گئی ہے بارے راہ. اب آئے تو جناب زینب نے کہا کہ نانی اماں ام سلمہ نے بلایا ہے. ایک ہی حرم رسول کا زندہ ہے, ایک زوجہ ایک ام المومنین زندہ ہے. جب حجرے میں آئے عجب منظر دیکھا فصاحت صیحتن شدیدہ بی بی چیخ مار کے رونے لگی. امام حسین نے کبھی نانی اماں کو چیخ مار کے روتے نہیں دیکھا تھا. رسول گئے تھے چیخ نہیں ماری, علی گئے تھے چیخ نہیں ماری, فاطمہ گئی تھی چیخ نہیں ماری, حسن کے فراق پہ چیخ نہ ماری. آج کون سی مصیبت ہے کہ بی بی چیخ مار کے رونے لگی. امام پوچھتے ہیں ماذا یبکی کہ یا جدتھا نانی اماں کس شے نے رلایا؟ عجب جملہ کہا بیٹے حسین مجھے تمہارا بچپنا یاد آ گیا. ایک روز تمہارے نانا پہ وحی آ رہی تھی, تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج وحی طویل ہے, آج کوئی بھی ملنے آئے میرے حجرے میں نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا, تمہاری اماں آئی میں نے معذرت کر دی, تمہارا بھائی آیا میں نے پلٹا دیا. حسین تم اتنے چھوٹے تھے دیواریں پکڑ کے تم بھی آئے, میں نے تمہیں بھی پلٹا دیا. میں نے جب تمہیں پلٹایا تھا نا تمہارا نانا حجرے سے نکل آیا تھا, سر پہ دستار نہ تھی, پاؤں میں نالین نہ تھی, اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں. اللہ نے عظمت حسین, یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. حسین کی ناز برداری تو میں ہر وقت کرنے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ جب اظہار غم کیا مولا پوچھتے ہیں جنہوں نے آج فرصت دینا ہے نا شب سفر امام حسین کا, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ مخصوص رات آ جائے, وہ ذرا تیاری کریں 2-3 جملوں سے, طویل زحمت نہیں. ایک مرتبہ کہا نانی اماں آپ پریشان کیوں؟ کہا بیٹا کاش میں بھی کربلا جا سکتی. کہا مجھے اجازت دے, حسن لی حسنی لی, اجازت دے نانی اماں, میں آپ کو انی اریک کربلا, میں آپ کو میدان کربلا دکھا دوں. فاشار الحسین, حسین نے اشارہ کیا, کربلا کا منظر بن گئے. عجب منظر دیکھا, بی بی چیخنے چلانے لگی. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کوئی کڑیل جوان ہے جس کے سینے میں نیزہ لگ رہا ہے. کا دوسرا منظر یہ دیکھا ہے کوئی شہباز ہے جس کے پر کٹ رہے ہیں. ایک منظر اور دیکھا 6 ماہ کا بچہ ہے, 6 شعبہ تیر لگ رہا ہے. اور حسین میں نے کسی غریب کو دیکھا ہے ہزاروں مارنے والے ہیں کوئی بچانے والا نہیں. کہا نانی اماں یہ آپ کا حسین. اجرکم علی الزہرا. بس میرے عزیزو رات گزرتی گئی, سپیدہ سحر نمودار ہوا. حسین ابن علی سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئے, پھر اماں کی قبر پہ گئے. راوی نے جب جملہ لکھا لما ذهب الحسین الى قبر جدہ, جب حسین نانا کی قبر پہ گئے تھے ذهب كالجبل الراسخ, ایسے چلے جیسے مضبوط پہاڑ چل رہا. ولما ذهب الحسین الى قبر امہ, اور جب حسین اپنی ماں کی قبر پہ گئے ذهب كالطفل الصغیر, ایسے گئے جیسے چھوٹا سا بچہ جاتا ہے, کبھی گر جاتے تھے کبھی سنبھل جاتے.
گرتے سنبھلتے اماں اماں کہتے، خود گوا کے ماں کی قبر پہ گرا دیا، السلام علیکہ یا اماں، اماں میرا سلام ہو۔ قبر کانپ گئی اور قبر سے 4 جملے نکلے، وعلیکہ السلام یا غریب الام، ماں کے پردیسی بیٹے میرا سلام، یا شہید الام، یا مظلوم الام، یا قتیل الام، ماں کے مقتول بیٹے میرا بھی سلام ہو۔ حسین نے وداع آخر کیا، حسین حسن کی قبر پہ گئے، وداع آخر کر کے چلنے لگے۔ راوی نے لکھا جب بھی کوئی بی بی آتی نا، قاسم اکبر آگے بڑھتے، ابو الفضل آگے بڑھتے، اس بی بی کو محمل میں سوار کرتے۔ ایک بی بی ایسی آئی، گھر کا راوی روایت کرتا ہے، ایک بی بی ایسی آئی، عباس سے پہرا چھوٹ گیا، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، اللہ اکبر۔ ابو الفضل نے زانو تہ کیا، حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا، دائیں طرف کو اکبر نے سنبھالا، بائیں طرف قاسم نے ہاتھ رکھا۔ پوچھئے یہ کون بی بی ہے؟ یہ شریکت الحسین زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزو، یہ منظر بی بی کو یاد تھا جب 11 محرم کو بی بی قیدی بنا کے لے جائی جانے لگی اور اونٹ پہ سوار ہونے کا وقت آیا، نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ثم رعت الی الفرات، پھر شاطئ الفرات پہ نظر کر کے کہا، یا ابا الفضل انت الذی ارکبتنا حین اردنا الخروج من المدینہ۔ عباس جب مدینہ سے نکلے تھے تو نے سوار کیا، وہاں بھائی کے قاتل نہ تھے، آج بہن اکیلی رہ گئی اور آس پاس بھائی کے قاتلوں کا جھرمٹ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے اور رہ گئے، التماس سے دعا۔ قافلہ چلنے لگا، قافلہ تھوڑا سا ہی چلا ہوگا، اب میں ذکر کرنے لگا ہوں اس غریب بیٹی کا جس کی مصیبتیں سب سے زیادہ۔ یہ اختلافی جتنے بھی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، عموماً ہم عوائد کرتے تھے زمانے طالب علمی کہ جن مسائل میں اختلاف ہو ان کو نہ پڑھیں۔ بعد میں میرے ذہن میں یہ روایت جب میں نے پڑھی کہ حسین ابن علی سے اللہ نے ہر نبی کی ہر مصیبت کا امتحان لیا، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، جب بہار میں روایت ہے کہ ایک بچی رہ گئی تھی حسین کی جو ساتھ نہیں گئی، تو حسین ابن علی کا امتحان نامکمل رہ جائے گا۔ یعقوب و یوسف کا فراق کیسے سمجھ میں آئے اگر فاطمہ صغریٰ کا فراق نہ ہو؟ پھر مجھے آیت اللہ العلامہ حسین بخش جارہ قبلہ کی اس مجلس نے تقویت دی۔ جملہ قبلہ نے عجیب پڑھا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، لوگ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رو رہے تھے۔ فاطمہ صغریٰ کی مصیبت پر فرماتے تھے، جب میرے مولا حسین سے کسی نے پوچھا کہ ساری بچیاں ساتھ جا رہی ہیں تو آپ اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کو کیوں نہیں لائے؟ تو امام نے جواب میں کہا، میری بیٹی فاطمہ صغریٰ کی شکل ہو بہو میری ماں فاطمہ سے ہے، میں نہیں چاہتا شام کی گلیوں میں، شام کے بازاروں میں، ظالموں کے درباروں میں فاطمہ زہرا کی شکل ملائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مقبول مجلس ہے۔ ایک کا ایک جملہ سنیے، اجازت دیجیے۔ یہ بچی رہ گئی، بس سارا مضمون ختم کر کے آخری جملہ، یہ بچی رہ گئی۔ بچی کا ایک طریقہ تھا، بچی کا ایک طریقہ تھا، ہر روز چلی جاتی نانا کے روزے، بس جنہوں نے توسل کرنا ہے نا، یہ ہے مجلس کی اصل جان۔ یہ جملہ جو آپ پڑھ رہا ہوں، بی بی چلی جاتی نانا کے روزے پہ اور کچھ چراغ رکھے ہوئے تھے، ان چراغوں کو جلاتی، کہتی ہاذا سراج ابی الحسین، یہ میرے بابا حسین کے نام کے چراغ، ہاذا سراج ام ابی الفضل العباس، یہ میرے چچا کے نام کا ہے، ہاذا سراج اخی علی الاکبر، ہاذا سراج علی الاصغر، یہ میرے اکبر کا چراغ ہے، یہ میرے اصغر کا چراغ ہے۔ یہ بی بی کا طریقہ تھا۔ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ گزرا، ذی الحج گزرا،
جب محرم کا چاند نظر آیا نا تو بچی نے آ کے اپنی دادی سے بھی کہا, اپنی نانی ام سلمہ سے بھی کہا, آج میں جب نانا کے روضے پہ گئی ہوں چراغ تو میں جلاتی تھی مگر ہوائیں آتی تھی, آج تک کبھی ہوا نہیں آئی. جب 7 محرم آئی بیوی کا دل بیٹھنے لگا. جب 10 محرم آئی فاطمہ صغریٰ روتی ہوئی گھر آئی اور کہا دادی اماں آج میں نے جو چراغ جلایا تو گل ہو گیا, دعا کر میرے مسافروں کی خیر ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے, اللہ آباد و شاد رکھے. بس مجلس قبول ہو گئی ہے, ایک کا ایک جملہ آخری جملہ بچ گیا, مجلس قبول ہے. دادی اماں آج تو میں نے جو چراغ جلایا وہ چراغ گل ہو جاتا ہے. دادی اماں دعا کر میرے مسافروں کی خیر ہو. یہ وہ وقت تھا, یہ وہ وقت تھا جب علی اصغر کی لاش دفن کر کے حسین قبر بنا کے بیٹھے تھے, اور یہ وہی وقت ہے کہ ایک شخص نے آ کر غریب سے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب, اے غریب میرا سلام ہو. حسین نے سر اٹھا کے پوچھا من انت, تو کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ انا بریت الصغریٰ, میں صغریٰ کا خط لایا ہوں, میں فاطمہ صغریٰ کا خط لایا ہوں. اب جو حسین نے خط کھولا تو خط کی عبارت یہ تھی, بعد سلام دعا کے بابا میری پھوپھیوں کو سلام, میرے بھائیوں کو سلام, میرے چچاؤں کو سلام, اور بابا جب میرا خط پہنچے میری طرف سے میرے ننھے بھائی علی اصغر کو پیار کرنا. حسین خط لے کے بیٹھ گئے, جواب نہ بن سکا, قاصد کا ہاتھ پکڑا, اصغر کی قبر میں رکھ کے کہا یہ فاطمہ صغریٰ کے خط کا جواب, ماتم حسین. Say